آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بینکوں کے باہر ایک اشتہار لکھا ہوتا تھا، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ آج بچاؤ گے تو کل کام آئے گا۔ تو بینکوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ روپیہ ہمیں دے دیں، آپ کے کل کام آ جائے گا، ہمارے ابھی کام آ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ تو بچائیے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لاکر میں رکھ دیں آپ گولڈ خرید کے، بچائیے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ابھی ہمیں دے دیں تاکہ ہمارے ابھی کام آ جائے اور آپ کے کل کام آئے، جس کل کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کام آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا آپ کے۔ جوان آدمی روپیے کا زیادہ اچھا استعمال کر سکتا ہے یا بوڑھا کر سکتا ہے؟ بتاؤ، بولتے کیوں نہیں؟ جوان آدمی۔ دنیا کی نظر میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے بچاؤ کل کام آئے گا تو اللہ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ بینک والے جب کہتے ہیں کہ روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ روپیہ بچاتے ہو، بینک میں رکھتے ہو، تو وہ آپ کے کل کام نہیں آتا دو وجہ سے۔ ایک تو اس لیے شرعی وجہ سے کہ آپ سودی بینک میں جب پیسہ رکھو گے تو کل کام تھوڑی آئے گا، وہ تو سانپ بن کے ڈسے گا آپ کو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بینک جو سود دیتے ہیں آپ کو وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو زیادہ ہو رہا ہے، پیسے کی ویلیو زیادہ تیزی سے گر رہی ہے، ہر چیز کی قیمت زیادہ اسپیڈ سے اوپر جا رہی ہوتی ہے۔ آپ سودی بینک یا اسلامک بینک میں بھی جو پروفٹ ہے، اگرچہ وہ پروفٹ حلال ہے مگر وہ پروفٹ کا ریشو اتنا تھوڑا ہے کہ بے وقوفی ضرور ہے بینک میں پیسہ رکھنا، چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو۔ لوگ دو چیزوں کو خلط مل کر دیتے ہیں۔ اب یہ کلپ ہماری نظر سے گزرا جس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلامک بینک ہیں، کیا دنیا میں صرف ایک مفتی تقی عثمانی ہی رہ گئے ہیں جن کے فتوے کو فالو کیا جائے، دوسرے علماء نہیں ہیں؟ تو جواب دینے والا کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو ایسے ہی انہوں نے بنا لیا، سود کو حلال کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے، یہ بڑی پرابلم ہے۔ اکیلے مفتی تقی عثمانی صاحب نہیں ہیں جنہوں نے اسلامک بینک کو حلال قرار دیا ہے، بہت سارے علماء ہیں۔ اسلام میں اکیلے کسی شخص کا رائے کا ویسے بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ تو جو آج کل کے نئے اسکالر اور پروفیسر آ رہے ہیں نا، ان کی انڈیویجول رائے ہوتی ہے، کوئی پینل نہیں بیٹھتا، کوئی غور و فکر نہیں ہوتا، ہر شخص اپنی آزاد رائے دے رہا ہوتا ہے۔ علماء میں ایسے نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو۔ اگر علماء کرام کسی بات پر کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی اکیلی رائے نہیں ہوتی، اس پہ غور و خوض ہوتا ہے، مجالس بیٹھتی ہیں۔ جیسے جو ڈاکٹر اسٹینڈرڈ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی میڈیکل سائنس میں اپنی انفرادی کوئی رائے پیش نہیں کرتے۔ کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ ڈاکٹر نے کہی میری ذاتی رائے ہے، نہ بھائی، آپ اکیلے کیا، پوری ایک تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اس کے بعد رائے ہوتی ہے۔ لیکن جو 2 نمبر ڈاکٹر یا 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں، آپ نے دیکھ رہا ہوگا، وہ پھینک رہے ہوتے ہیں میری رائے ہے، میری رائے ہے۔ بھائی تیری کہاں سے ہو گئی؟ تو کیا اکیلا دنیا میں ڈاکٹر بنا ہے؟ اپنی رائے کو دوسرے ڈاکٹروں پہ پیش کر، ہو سکتا ہے وہ بھی تمہاری رائے کے موافق ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ خلاف ہو جائیں۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جو صحیح علماء ہوتے ہیں ان کی انڈیویجول رائے نہیں ہوتی اسلام میں، کیونکہ اسلام ابھی تھوڑی آیا ہے، 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ اکیلے تمہاری رائے ہے، باقی سب کیا کر رہے تھے؟ تو انڈیویجول رائے پروفیسر غامدی صاحب کی ہو سکتی ہے کہ میری ذاتی رائے، اور بھی لوگوں کی ہو سکتی ہے جو نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ علماء کی کبھی بھی انفرادی رائے نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو۔ مجھے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کی یہ فتوے میں یہ والا فتویٰ ان کی ذاتی رائے ہے۔ نہ بھائی، میری ذاتی رائے نہیں ہے، میں کوئی نیا دین تھوڑی لے کر آ رہا ہوں۔ آپ 20 علماء سے اس کی تصدیق کرا لو، وہ ہمارے اس فتوے کو ٹھیک قرار دیں گے۔ تو خوب سمجھ لیں، اسلام میں کسی کی کوئی ذاتی رائے بولو نہیں ہوتی کہ یہ آج اس پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ الگ سے کچھ ایکسپلین کرے گا۔ تو تفردات ہوتے ہیں علماء کے، وہ بہت بڑے بڑے محقق ہوتے ہیں، لیکن ان کا تفرد بھی دیکھنے میں تفرد لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ تفرد نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کچھ لوگ اس پہ رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں، اور دلائل کی دنیا میں اس تفرد کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ تو کیا میں یہ رہا تھا کہ اسلامک بینکنگ کی بات آ گئی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی جی یہ ذاتی رائے ہے، کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، اس پہ بہت سارے علماء ہیں جن کے پینل بیٹھے ہیں، اس کے بعد غور و خوض کے ساتھ ایک رائے
قائم کی ہے. لیکن ہاں جو لوگ اشکال کرتے ہیں اسلامک بینکنگ پر کہ یہ مفتیوں نے اس کو حلال کر دیا، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، ہمارے ہاں منفی ذہنیت بہت ہے، منفی ذہنیت بہت زیادہ ہے. جب میں نے اسلامک بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا بہت تحقیق کے بعد، تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ لوگ بینکوں سے پیسہ لے رہے ہیں، پیسہ. مفتی لوگ بینکوں سے کیا کھاتے ہیں؟ پیسہ، تبھی جائز کر رہے ہیں. حالانکہ جب میں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا اسلامک بینکوں نے میرا اکاؤنٹ تک نہیں کھولا تھا، اور الزام کیا لگ رہا تھا؟ بینکوں سے کیا لے رہے ہیں؟ پیسہ. ہمارے فتووں کی بیس پہ لوگ بینکوں میں اکاؤنٹ کھول رہے تھے، اسلامک بینکوں میں، اور بینک میرا اکاؤنٹ نہیں کھول کے دے رہا تھا، پھر بھی ہم اس کو جائز قرار دے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے بھائی اگر میرا اکاؤنٹ نہیں کھول رہا تو میں دشمنی میں اس کو حرام کیسے کہہ دوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی دودھ میں ملاوٹ کیے بغیر دودھ بیچ رہا ہے، مگر اس کو مجھ سے دشمنی ہے، مجھے نہیں بیچتا، تو میں کہوں کہ اس کا دودھ کا کاروبار ہی حرام ہے، تو یہ زیادتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بول لیں پلیز کائنڈلی. زیادتی ہوگی نا یار. تم اپنی دشمنی وہ ٹھیک ہے، آپ یہ بولو کہ بینک نالائق ہے، مفتی طارق مسعود کا اکاؤنٹ نہیں کھول رہے، یہ بولو آپ. یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ ناجائز ہو جائے گا. تو اس لیے اسلامک بینک کو ہم نے اس وقت تحقیق کے بعد جائز قرار دیا جبکہ بینک ہمارا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں رہا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے درباری سرکاری لوگ ہمیں کہتے ہیں نا سرکار سے پیسے لیتے ہیں. سرکار سے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، الٹا نقصانات ہو رہے ہیں سرکار سے ہمیں. پھر بھی سرکار کا کوئی صحیح کام ہوگا اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں، غلط کام کو غلط کہہ دیتے ہیں. تو ہر ایک میں یہ ظرف نہیں ہوتا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسلامک بینک میرا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ دور تھا جب بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں طالبان کی، ٹی ٹی پی کی، جو پاکستانی طالبان کی سوات میں بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں نا، آرمی کے ساتھ پھٹے ہوئے تھے. میرا حلیہ یہ ہے، میں اس حلیے میں جاتا تھا بینک میں، تو وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے، ڈرتے تھے. میں کہتا تھا بھائی میں سیدھا سیدھا یہیں کا رہنے والا آدمی ہوں، پگڑی ٹوپی نہیں بھائی، آپ کا حلیہ گیٹ اپ خطرناک. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے چلا جاؤں ان کے پاس. تو اس خوف سے کھولتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ، یہ مسئلہ تھا.